الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں کتابیں نازل کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اس لیے کہ انسان کی عقدی، دینی، اخلاقی تربیت صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ شخصیات سامنے ہوں، شخصیات کی تربیت میں ہو، شخصیات کے زیر اشراف ہو، اور شخصیات کی سیرت کو پڑھنے سے بھی انسان کا دل نرم پڑتا ہے اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ یہ کہ صرف اللہ کا نبی بنایا، بلکہ اللہ کے نبی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو پڑھنا پڑھانا، آپ کی فرامین کو لینا، آپ کی فرامین پر عمل کرنا، ساتھ میں آپ کی شخصیت کو پڑھنا، یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے، بلکہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی ثبات قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بیان فرمایا۔ سورۃ الانعام کے وسط میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا نام ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہاں سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے اس آیت میں، اس کے بعد وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہاں تک 18 انبیاء کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، کہ یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، آپ ان کے نقش قدم پہ چلیے، ان کی زندگی کو نمونہ بنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا اور ہمارے لیے بطور نمونہ کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول نمونہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا اللہ نے، آپ کی سیرت محفوظ ہے۔ مجھے آپ کو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا کیسا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا کیسا ہے۔ ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اخبار پڑھنے کے لیے، لطائف پڑھنے کے لیے، عام لوگوں کے آنے والے SMS پڑھنے کے لیے، اور بلکہ فلم بینی کے لیے، کھیل کود کے مشاہدہ کے لیے گھنٹے لگا دیتے ہیں اور یوں اپنی زندگی ضائع کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کی بات آتی ہے، سننے کی بات آتی ہے، تو چاہتے ہیں کہ مختصر ہو، آدھے گھنٹے میں ہو اور 23 سالہ زندگی بیان کر دی جائے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے یہ، کتنی غیر دیانتداری ہے یہ، اور کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ ہم دنیاوی کام کے لیے خوب وقت لگائیں اور اللہ کے رسول کی سیرت کے لیے چاہتے ہیں کہ بس 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے اور پورے 23 سال اس میں سکیڑ دیے جائیں۔ اسی لیے ہماری زندگی میں تربیت نہیں ہے، اور وہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس سننے کی حد تک لذت ہو، دھواں دار تقریر ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم سبق کر کے پڑھتے، ایک ایک صفحہ کر کے پڑھتے، پھر اس سے کیا کیا فوائد ہیں وہ معلوم کرتے۔ ہم ایسے پڑھتے، ایسے پڑھاتے اپنے بچوں کو، تو ہمارے گھر میں ایک 3-4 سال کا وقت لگے گا۔ ایک کتاب لے کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو سیرت رسول کو کتنے اچھے انداز میں ہم پڑھ لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سیرت رسول ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے ہیں اس سے ہماری تربیت کبھی ہونے والی نہیں ہے۔
اس لیے کہ صرف کتابیں پڑھنے سے یا عام طور پر اس طرح کے سن لینے سے کوئی خاص تربیت نہیں ہو جاتی۔ ایک عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کے، 597 ہجری سے وفات ہے ان کا، حافظ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ ان کی جو زندگی ہے بہت مجرب زندگی ہے، زندگی میں بہت اکتساب کیا انہوں نے، لوگوں سے میل جول کر کے سب کچھ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی سید الخاطر، جس پہ انہوں نے اپنے جذبات، اپنے عواطف اور لوگوں سے میل جول سے تو تجربات جو حاصل ہوئے اس کو انہوں نے قلم بند کیا۔ انہوں نے اس میں مختلف کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، ایسی عناوین کے ذریعے سے کتاب ہے۔ کیف یرق القلب، ایک آدمی کا دل کیسے نرم ہوتا ہے، اس کو ایک عنوان کے طور پر قائم کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ کثرت مطالعہ، خوب کتابیں پڑھنے سے، خوب تقریریں سننے سے کبھی اتنا دل نرم نہیں پڑتا ہے، اس میں دل نرم پڑتا ہے کہ آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کا مطالعہ کریں، صالحین کا مطالعہ کریں، تو پھر تزکیہ ہوتا ہے، دل نرم پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سیرت بہت عظیم چیز ہے۔ ایک عالم دین ہے 5ویں صدی ہجری کے، 456 ہجری سے وفات ہے ان کا، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ۔ ایک کتاب لکھی انہوں نے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، جس میں جو فرق ہیں اور ادیان ہیں ان سب کا تفصیلی مطالعہ کر کے دراسہ کیا آپ نے۔ اس کتاب میں انہوں نے جو پچھلی شریعتیں ہیں وہ سب منسوخ ہیں، کیوں منسوخ ہیں، مدلل آپ نے لکھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو مختلف پہلوؤں سے لکھا۔ آخری میں انہوں نے لکھا کہ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُعْجِزَةٌ غَيْرَ سِيرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَكَفَى، کہ آپ علیہ السلام کی معجزات تو بہت ہیں، اگر کوئی معجزہ آپ کا نہ ہوتا، صرف آپ کی سیرت ہوتی تو آپ کی صداقت کے لیے وہ چیز کافی ہو جاتی۔ اتنی بڑی بات۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سے متعلق معاشرے میں ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، وہ ایک مختصر 23 سالہ مدت کو ہم ایک آدھے گھنٹے کی تقریر میں سنا دینا چاہتے ہیں، جو کبھی اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم پیش کر ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے اسلاف کو دیکھو، اللہ کے رسول کی سیرت کو وہ کیسے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں احمد ابن علی ابن ثابت، ان کا نام ہے، ابو بکر الخطیب رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف، معروف عالم دین، 463 ہجری سے وفات ہے ان کا، کئی کتابوں کے مصنف۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، استاذ اور شاگرد کے مسائل، پڑھنے پڑھانے کا انداز، اور ایک عجوبہ ہے کتاب و ماشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے جو کتب المغازی ہیں، سیرت رسول سے متعلق جو کتابیں ہیں، اس کو کیسے پڑھنا پڑھانا چاہیے اس پر بھی انہوں نے ایک مستقل ایک فصل قائم کی، اور آپ نے کئی اہل علم کے حوالے سے لکھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک پوتے ہیں جن کا نام بھی علی ہے، علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب، جو زین العابدین کے نام سے معروف ہے۔ 93 ہجری سے وفات ہے، پہلی صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا ان کا، معروف فقیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو ویسے پڑھتے تھے جیسے ہم کو قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن پڑھنے کا انداز ان کا کیسا تھا؟ وہ مطلب جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم 10 آیاتیں جب نازل ہوتی ان کے معنی مفاہیم کو نہ لیتے، عمل نہ کر لیتے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہ سنجیدگی تھی، یہ یکسوئی تھی ہمارے اسلاف میں۔ ہم ویسی ہی سیرت پڑھتے تھے، اجرت میں، کم وقت میں، مختصر مدت میں ایسے نہیں اڑا دیتے تھے۔ وہ بہت دیانتداری سے، بہت مفصل کر کے اللہ کے رسول کو سیرت کو پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے ایک اہم چیز ہے، یہ ایک علی بن الحسین رحمہ اللہ کا ایک اکیلا منفرد معاملہ نہیں ہے، سبوں کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ دیکھو سیر اعلام النبلاء جو بڑی معروف کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی، جو 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں پہلی صدی ہجری کی معروف شخصیت تابعی عامر ابن شراحیل، جو علمی دنیا میں امام شعبی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ، 104 ہجری سے وفات ہے ان کا، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حالانکہ وہ تابعی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس قدر انہماک سے پڑھاتے تھے، اتنا ڈوب کے پڑھاتے تھے، اتنا سبق کر کے اس کی گہرائیوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہی انداز تھا ان کا۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کے کہ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عبد الملک ابن عمیر، جو القبطی کے نام سے معروف ہیں، 136 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں
کہ امام شعبی رحمہ اللہ سیرت رسول کو پڑھا رہے تھے، وہاں سے عبداللہ بن عمر کا گزر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی قدیم بات ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال تو 73 ہجری میں ہوا، 74 ہجری کے آس پاس میں ان کا گزر ہوا، اور امام شعبی رحمہ اللہ سیرت رسول کو پڑھا رہے ہیں۔ امام یعنی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر مسرور ہوئے ان کی اس تفصیلی طور پر پڑھنے پڑھانے کو دیکھ کر کے، آپ نے کہا کہ کأن ھذا کان شاہدا معنا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم تھے تو یہ ہمارے ساتھ تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے نہیں، اتنی تفصیل سے پڑھا رہے ہیں، ایسے پڑھا رہے ہیں گویا کہ مشاہدہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی کس کی؟ عبداللہ بن عمر صحابی رسول کی۔ کہا کہ لہو احفظ اللہ منی واعلم، خیر یہ تواضع تھا عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہما۔ کہا کہ اتنی اچھی یادداشت ہے ان کی، اتنی گہرائی سے مطلب بتا رہے ہیں، اتنی معلوماتی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ جانکاری رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی ہے، کوئی اور نہیں، تقریب التہذیب جو حافظ ابن حجر کی کتاب رحمہ اللہ کتب ستہ کے رجال سے متعلق، جب عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تعلق سے انہوں نے لکھا تو وہ 2 حصے 3 سطروں میں لکھتے ہیں، وہ تقریب التہذیب میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ کان اشد الناس اتباعا للاثر، آپ کے بارے میں لکھا، یعنی ہر چھوٹی موٹی چیز سے مطلب کی نوٹ کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حتیٰ کہ سفر میں جاتے ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے تو وہاں بیٹھنے والے۔ وہ کہہ رہے ہیں عامر بن شرحبیل الشعبی کے بارے میں رحمہ اللہ کہ ایسے معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ تو کتنے تفصیلی دراسہ کیا ہوگا انہوں نے، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف۔ تو یہ چیز تھی ہمارے سلف میں۔ آپ ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا، محمد بن سعد رحمہ اللہ، بغداد کے، 230 ہجری سن وفات ہے ان کا، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے استاذ۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ، انہوں نے الطبقات الکبریٰ کتاب لکھی اور آغاز میں رسول اللہ کی سیرت لکھی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، آسانی سے اس دور کے مطابق عصر الروایہ۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ نے ان کے فرزند جن کا نام تھا اسماعیل، ان کو کیسے سیرت رسول پڑھائی؟ ان کو 1 گھنٹے میں، 1 دن کے کانفرنس کے ذریعے سے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں تقریر نہ کریں اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں، آدھے گھنٹے میں نہ کریں، 5 منٹ سے متعلق گفتگو نہ کریں، 1 دن کی کانفرنس نہ رکھیں، یہ مطلوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم نے زندگی کا خلاصہ ہی وہی سمجھ لیا، ہمارا مشغلہ ہی وہ بن گیا، ہم سمجھے کہ وہی اصل ہے، پھر اس میں ہم کو نتائج کیا ملتے ہیں، استفادہ کیسا کریں گے ہم؟ سیرت رسول کو ہم ٹھہر ٹھہر کے سمجھیں گے کیسے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی وہ انہوں نے اپنے فرزند اسماعیل کو ایسے پڑھایا۔ اسماعیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعدها علینا وسرایاہ، ہمارے والد محترم ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک غزوہ کر کے الگ الگ کر کے پڑھاتے تھے، ایک ایک سریہ کر کے الگ الگ پڑھاتے تھے، بہت تفصیل سے ہمیں پڑھایا۔ اور میرے والد نے کہا کہ یا بنی ھذہ مآثر آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا، کہا کہ اے میرے بچے یہ تمہارے آبا و اجداد کا مطلب کارنامہ ہے، آبا و اجداد کی تاریخ ہے، اس کو ذکر کرنے میں ضائع مت کرو، مطلب یہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو اس انداز میں جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ سرسری طور پر بتلائیں گے تو پھر اہم باتیں پوری ضائع ہو جائیں گی، سب کالعدم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے سیرت کو ایسے پڑھایا، اور ہمارا انداز دیکھیں سیرت رسول کو پڑھنے کا کیسا ہے۔ سیرت رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر محفوظ رکھا، اور اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے گھرانے میں اگر 5 افراد ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، میاں بیوی ہیں، ان کے چھوٹے بچے ہیں، کچھ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سبوں کے مناسبت سے سب کے برابر ایک ایک کتاب مل جائے گی سب کو سیرت رسول پڑھنے کی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیرت رسول کے لیے میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یا میرے موافق کوئی کتاب نہیں ہے، یا میرے مزاج کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہیں، جو میری سطح ہے سمجھنے کی، آپ کی سطح کے لیے آپ کی کتاب، آپ کی سطح کے لیے آپ کی کتاب۔ اللہ نے اس قدر عظیم انداز میں اللہ کے رسول کی سیرت کو لکھوایا اللہ رب العالمین نے۔ میں اس کی مختصر تاریخ بتلاتا ہوں آپ کو کہ قدیم زمانے میں یعنی 1 صدی ہجری کے اواخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بنو امیہ کے عظیم بادشاہ، عظیم حکمران اور خلیفہ خامس کے نام سے جو معروف ہیں، 101 ہجری سن وفات ہے ان کا، 2.5 سال ان کی کم و بیش ان کا دور خلافت رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں جو مختلف جہت سے جو کارنامے انجام دیے، اس میں سے ایک عظیم کارنامہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے ایک عظیم عالم دین
ابو بکر کنیت تھی ان کی، اور اسی کنیت سے مشہور ہیں، عبداللہ نام تھا ان کا، ابو بکر عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، 135 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، مدنی عالم دین مدینے کے۔ تو ان کو انہوں نے لکھا، وہ دمشق میں رہا کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خط لکھا ان کو اور کہا کہ دیکھو انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جہاں بھی ہو آپ نوٹ کر لیں اس کو، لکھ لیں اس کو۔ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، مجھے علم کے مٹ جانے کا اور دھیرے دھیرے علماء کے ایک ایک کر کے چلے جانے کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اہل علم ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ علم مٹ جائے گا، فوری طور پر لکھ لیا کرو، اس کو جمع کر لو۔ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب العلم میں لکھا ہے اس کو۔ اب دیکھو ان کو جمع کیا ان کو، اور انہوں نے اس تعلق سے قدم اٹھائے، سرکاری طور پر حکومتی سطح پر جو کام کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری شریعت کو محفوظ کی گئی، پوری احادیث لکھائی گئی، سیرت رسول کو اجزا کیا گیا، اور یہ بڑی دیانتداری سے اس پر کام کیا انہوں نے، اور کہا کہ جو ہے علم کو لکھو، لوگوں کو بٹھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، اور کہا کہ یہ علم ایسے ہلاک نہیں ہوتا ہے، ایسے علم ختم نہیں ہوتا ہے، حتیٰ یکون سرًا، ایسی اس کو پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج دیکھو لوگوں کا حال کیا ہے سیرت رسول سے متعلق، بس اوپری معلومات، کیوں؟ ایسے پڑھتے نہیں، ایسے پڑھاتے نہیں، ایسے نہیں دیا جاتا، ایسے لے لیا جاتا ہے، تو پھر وہی اوپری معلومات ہی رہتے ہیں لوگوں کو، کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پر سب سے پہلی جو باضابطہ تصنیف تھی وہ عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند عروہ، 94 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، فقہائے سبعہ جو مدینے کے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ آپ نے مغازی ترتیب دی، لکھا، اور بہت شہرت پائی وہ کتاب، اور جو ہے مطلب اس معنی میں کہ جو ہے وہ اہل علم نے بہت نقل کیا اس کے، امام بخاری نے بڑا اعتبار کیا اس نسخے پر۔ اللہ کے رسول کی سیرت پر اتنا لکھا گیا ہے کہ آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے معاصر علماء میں سے، اس دور کے علماء میں سے، دمشق کے ایک عالم دین، غالباً دمشق یا مصر کے وہ عالم دین ہیں، انتقال ہو گیا 2010 میں، شیخ صلاح الدین المنجد، شیخ صالح المنجد جو ہیں وہ نہیں، وہ تو باحیات ہیں، شیخ صلاح الدین المنجد، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، کتاب کا نام رکھا معجم ما الف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت پر کتاب نہیں لکھی، بلکہ اب تک اللہ کے رسول کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو جمع کیا انہوں نے، اس کو جمع کیا۔ اور جانتی ہیں ترقیم کتنی ہے؟ 2314 کتابیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے 2000 کوئی معمولی بات نہیں، ایک کتاب ایسے گنتے جائیے آپ، 2000 کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ایک عظیم مکتبہ پورا بھر جائے گا اسے انہی کتابوں سے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اس پر، اس کے باوجود بھی آپ بشر ہیں، آپ نے پوری کتابوں کا احاطہ نہیں کیا آپ نے، اور یہ جو تعداد ہے صرف عربی کتابوں کی، عربی زبان میں جو لکھی گئی وہ دوسری نہیں، اس پر بہت کچھ استدراک کیا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کی سیرت پر کتنا لکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی کے لیول اور سطح اور مستویٰ کا خیال کرتے ہوئے کتاب لکھی گئی ہے ہر اعتبار سے۔ اور اگر اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ایک عالم دین ہیں جو یعنی قدیم جو ہندوستان کے علماء ہیں ہمارے، آج سے کم و بیش 60-70 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ان کے استاذ محترم علامہ شبلی نعمانی نے جو 1914 عیسوی میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے سیرت النبی سے کے تعلق سے کتاب لکھی، مکمل نہیں کر سکے، ان کے تلمیذ خاص اور تلمیذ رشید نے، علامہ سید سلیمان ندوی نے اسے مکمل کیا۔ 1953 میں انتقال ہوا ان کا، سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا، کراچی گئے تھے تو وہیں انتقال ہوا ان کا۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے اردو زبان میں جو اللہ کے رسول کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی تعداد بھی سینکڑوں پر لکھی ہے، سینکڑوں سے متجاوز ہو چکی ہے اردو زبان میں۔ آپ کا انتقال کب ہوا؟ 1953 میں، اس سے پہلے کی بات ہے یہ۔ اور اردو زبان کتنی قدیم زبان ہے، 100 سال کی زبان ہے بس، یعنی 1953 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے قبل 100 یا 150 سال کی زبان ہے بس۔ اس دوران میں اتنی کتابیں لکھی گئی اللہ کے رسول کی سیرت پر، 1953 سے لے کر کے آج تک اندازہ لگائیے کتنی لکھی گئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ابھی ضرورت ہے اس انداز میں پڑھنے کی،
مساجد کے جو ائمہ ہیں، ہماری التجا ہے، ہماری اپیل ہے، مساجد کے ذمہ داران سے ہماری اپیل ہے کہ آپ جس سطح پر بھی ہو، آپ ایک مستقل ایک طرح کا ایک درس شروع کریں اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہفتے میں 2 مرتبہ ہی صحیح کچھ پڑھائیں، اس کے فوائد بتلائیں، اس کے تعلق سے دراسہ کریں اور بس کر دیں. لوگ اس کے تعلق سے سنیں گے، سمجھیں گے. کچھ لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی ہوں گے، وہ اسے نوٹ بھی کریں گے. گھر کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں محلے کی مسجد کی بات کر رہا ہوں، کسی پروگرام کی، کسی کانفرنس کی، کسی مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں. عام مسجد میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے. محلے کے لوگ پیسہ جمع کریں، مسجد میں ایک چھوٹا سا مکتبہ قائم کریں، ہلکی پھلکی کتابیں رکھیں، دوسرے ہفتے میں کچھ پڑھیں اور پھر اس کے تعلق سے آپ دیکھیے اتنی زندگی ہماری نکل چکی ہے. آنے والے 3 سے 4 سال کے اندر آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو کتنی گہرائی سے پڑھ پائیں گے آپ. پھر ہماری زندگیاں کیسے ہوں گی ماشاءاللہ، کیسے انقلابی گھر ہو جائیں گے ہمارے. یقین مانیے جن لوگوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے محسوس کیا ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے اس چیز کو. تو اس وجہ سے آپ اس کو قائم کریں، شروع کریں، آغاز کریں اس کا. البتہ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے کے سلسلے میں علیہ السلام اس بات کا خیال رکھیں کہ جس طرح سے حدیث رسول کی ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھو کہ ضعیف حدیثیں بہت آ چکی ہیں، موضوعات کا بھی ایک انبار ہے. اہل علم نے اس کا دراسہ کیا، ضعیف اور موضوعات کو الگ کیا، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، نبی کے نام پہ بیان کی جاتی ہیں. وہ سیرت رسول کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ اس میں بھی جو ہے ضرورت ہے کہ جو صحیح جو سیرت رسول کا جو صحیح مجموعہ ہے ہم اس کو پڑھیں. اس کا بھی قدیم علماء نے اس کا اہتمام کیا. موسیٰ بن عقبہ کا نام جو ہے اہل علم جانتے ہیں رحمہ اللہ. یہ 140 پر 1 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. امام مالک مدینہ کے علماء میں سے ہیں، ان سے قبل جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے ایک موسیٰ بن عقبہ امام مالک کے استاد ہیں. وہ ان کی کتاب ہے المغازی جو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، مغازی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں بھی تھیں، جو غلط خبریں بھی تھیں. جیسے کسی نے جو ہے غزوہ بدر کو لے کر کے اس میں ان صحابہ کو داخل کر دیا جو اس میں نہیں تھے. غزوہ احد کا ذکر کرتے تو کوئی صحابی ہوتے تو ان کا نام ذکر نہیں کرتے، اور کبھی ایک غزوے کو بعد میں ہوتا اسے پہلے کر دیتے. ایسی کچھ چیزیں ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس مغازی کو میں نے ترتیب دی ہے. یعنی جہاں غلطیاں ہونے لگی تو اس کی تصحیح کی انہوں نے اور کتاب لکھی، اور بہت عمدہ کتاب ہے ہمارے پاس الحمدللہ. امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں معن ابن عیسیٰ، جو 180 پر 7 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ میں مغازی میں سے کیا پڑھوں، کس سے پڑھوں؟ کہا کہ علیکم بمغازی موسیٰ بن عقبہ، ایسے کہا تھا. تہذیب الکمال میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں صحیح احادیث کا مجموعہ ایک کیا صحیح بخاری جو ان کی آپ کی کتاب ہے، اس میں سیرت کے موضوع سے متعلق بھی جو صحیح احادیث ہیں اسے ہی ایک کیا آپ نے. تو اس میں صرف صحیح احادیث کی روشنی میں جو سیرت رسول ہے اسی کو پڑھنا چاہیے، اسی سے ہمیں فوائد حاصل کرنا چاہیے. اس دور میں اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ناصر الدین البانی کو رحمہ اللہ، جو آپ نے احادیث کا جو ایک عظیم موضوع جو آپ نے تیار کیا، جو ہے بہرحال جو کئی جماعتیں کام کرنے کی جو تھیں وہ آپ ایک فرد سے اللہ نے کام لیا الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عطا فرمائی الحمدللہ. اس کے کافی آثار نظر آتے ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سیرت رسول سے متعلق بھی جو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب تھی السیرہ النبویہ، جو کافی مقبول کتاب ہے، آپ نے اس پہ صحت و ضعف کا کام کیا. آپ نے اس کی تصحیح اور تضعیف کو جو روایتیں تھیں الگ کیا آپ نے تصحیح و تضعیف کے ذریعے سے. محمد الغزالی جو معروف قلمکار ہیں، معروف عالم دین ہیں، ان کی بھی کتاب فقہ السیرہ، جس کی شہرت کی وجہ سے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب پر بھی تفصیلی کام کیا. صحت و ضعف کو الگ کیا آپ نے صحت و ضعف کے ذریعے سے. اسی طرح سے ایک سوڈانی عالم دین جو ریاض میں رہتے ہیں، دکتر رزق اللہ مہدی حفظہ اللہ، انہوں نے بھی السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ میں اس کا غیر معمولی اہتمام کیا، اور اردو زبان میں بھی آ چکی ہے وہ کتاب. دکتر اکرم ضیاء حفظہ اللہ، انہوں نے بھی السیرہ النبویہ صحیحہ، شیخ الصویان وغیرہ نے، کئی علماء نے، شیخ عبداللہ العوشن ہیں، انہوں نے یعنی ما شاع ولم یثبت فی السیرہ النبویہ، کہ جو سیرت کے نام پر بہت ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں جو حقیقت میں ثابت نہیں ہیں، اس کو الگ کیا آپ نے. الرحیق المختوم دنیا کی مقبول ترین کتاب ہے، لیکن شیخ نام ذہن میں نہیں آ رہا، زبان پہ نہیں آ رہا ہے،
نہیں شیخ صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ تو الرحیق المختوم لکھے ہیں، لیکن جو اس پر جو شیخ اللویحق حفظہ اللہ نے اس پر جو ہے یعنی تفصیلی کام کیا کہ التعلیقات علی الرحیق المختوم، الرحیق المختوم میں جو ضعیف روایتیں ہیں اس کی نشاندہی انہوں نے کی۔ تو اس اعتبار سے صحت و ذوف کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ کلام یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے معاشرے میں ہم جس ڈھنگ سے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، سنتے سناتے آ رہے ہیں، جس عجلت میں ہم کام کرتے ہیں، اس سے ہم نے کبھی سیرت رسول کو تفصیل سے پڑھا ہی نہیں ہے، اچھے سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو سبق کر کے پڑھیں، تب جا کر کے ہم مستفید ہو سکتے ہیں اور اچھی ہماری تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے ایمان کو، ہماری عبادتوں کو درست فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔